अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। अब बात करते हैं जी, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान में जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस मुमकिन होंगे। यानी वे लोग अगर आप देख रहे हैं तवील अरसे से कम 8-10 महीने से मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूँ कि इंतखाबात जो हैं ये फरवरी में होंगे, फरवरी के शुरू में, जनवरी के एंड में। एग्जैक्टली वही इलेक्शन कमीशन ने टाइम टेबल दे दिया है। ये बहुत अच्छी और खैर की खबर है। क्यों, इस पर बात करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने तकरीर अभी ये की है जिसके बाद एक थरथली, पाकिस्तान की जो सियासत है थरथलियों पे चलती है, तो एक थरथली वो मची हुई है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी हो रही है लंदन, तो उसको लेकर एक अजीब बहस है। नवाज शरीफ जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट लैंड नहीं कर रहे, वो मीनार पाकिस्तान यानी इस्तकबाल जो है अब वो उनका एयरपोर्ट पे, वो पार्टी ने ज़ाहिर है वो तब्दील कर दिया है प्रोग्राम, और अब वो मरकज़ी क़यादत लाहौर एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करेगी और वहाँ से इत्तला ये है कि वो हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान जाएंगे। चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, इसके बारे में जो बातें हो रही हैं कि वो इस्तकबाल के लिए लोग नहीं आ रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, चस्केबाजी, इस पर बात करते हैं। और अगर वक्त मिला तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का दौरा न्यूयॉर्क, और जिस बात पे असल में थरथली मचनी चाहिए थी, नोटिस जिस चीज़ को हुआ ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया, और हमारी कौमी तरजीहात हैं क्या, उसका अंदाज़ा होता है इससे। वो मैं यहीं बात करके यहीं ख़त्म कर देता हूँ, बजाय मैं पहले कोई और बात करूँ। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जो खुली समाअत हुई है, वो जो लाइव ट्रांसमिशन है, उसमें एक पासिंग रिमार्क देते हुए कहा कि माजी का एक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, यानी उनका इशारा उस तरफ था कि एक चीफ जस्टिस के एडवेंचरिज्म की वजह से पाकिस्तान को $6.5 अरब का नुकसान हुआ है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। यानी एक सरकारी मुलाजिम होता है जज, उसका ये ना मनसब है कि वो सियासत करे, ना एडवेंचरिज्म का तकाजा है, मतलब ना इनका तकाजा है कि वो एडवेंचरिज्म करे, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने जितना पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान को $6.5 अरब का जुर्माना देना पड़ा है। ये वो मुल्क है जिसको $1 बिलियन की भीख के लिए ये यानी दुनिया में हम शर्मिंदा होते हैं। $6.5 अरब का एक जज हमें नुकसान करवा गया, उस इफ्तिखार चौधरी को मुड़ के पूछ को नहीं सकता, या और ना ही हमारी किसी बहस का हिस्सा है। वो पासिंग रिमार्क काजी फ़ायज़ ईसा ने दिया, हमने काजी फ़ायज़ ईसा की हर पॉइंट पर बात की, मां सिवाय से एक बात पे कि $6.5 अरब इफ्तिखार चौधरी की वजह से, उस चीज को करेक्ट कर रहा है काजी फ़ायज़ ईसा, ताकि कोई मुस्तकबिल में इस एब्सोल्यूट ताकत ना हो किसी के पास इतनी। ये करेक्टिव मेजर्स हैं, लेकिन हमारी आप दिलचस्पी पे गौर करें कि किसी ने नोट ही नहीं किया कि इफ्तिखार चौधरी की वजह से $6.5 अरब का नुकसान हो गया। को पूछा जा सकता है, उससे जवाब है नहीं। तो फिर वही हालात होने हैं जो हैं। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि इलेक्शन, शुक्र है कि अब ये अनाउंस हो गया है ऑफिशियल, और बहस का रुख अब मुड़ेगा। और जाहिर है कि PMLN में हम देख रहे हैं इंतखाबी गहमा गहमी, पीपल्स पार्टी भी आगे आएगी, बाकी जमातें भी अब आगे आएंगी। इंतखाबी एक गहमा गहमी हो, और इंतखाबात का होना, नई मुंतखब हुकूमत का आना, पानी चलता रहेगा तो पाक रहेगा। वो झरना हो, वो झील हो, यानी वो नदियाँ हो, वो यानी पानी बहता रहेगा, फ्रेश रहेगा, बहता हुआ पानी, झरना, उसको रोक के रखेंगे, जौहड़ बन जाएगा, बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। ये जो निगरान हुकूमत के साथ ये फार्मूले हैं ना, 2 साल के, 1 साल के इलेक्शन डिले कर दो वगैरह वगैरह, ये मुहलिक बीमारियों को दावत देने की बात है। वही पानी जो जिंदगी देता है, वही पानी मौत बन जाता है अगर आप उसको एक जौहड़ की तरह बंद करके रखेंगे। तो इंतखाबात इस लिहाज से बहुत मुबारक बात है। आगे चलें, मियाँ नवाज शरीफ की जो वापसी है उस हवाले से प्राइवेट चार्टर प्लेन, मेरा ख्याल है उसकी कोटेशंस मांगी गई हैं, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुमकिन है तब्दीली आ जाए, वो चार्टर्ड प्लेन में ना आए, कमर्शियल फ़्लाइट में आ जाए। कमर्शियल फ़्लाइट का आने का मुसीबत ये है कि उसमें फिर आधी से ज़्यादा, यानी जहाज़ की कैपेसिटी तो उतनी ही है, सीट्स उसमें उतनी ही हैं, कमर्शियल कोई भी जहाज़ हो, उसमें फिर कितने लोगों को वो नाराज़ करें जिनकी ख्वाहिश होगी कि वो साथ बैठ के पाकिस्तान जाएँ, कितनों को वो राज़ी करें, कितनों को नाराज़ करें। यानी वो जाने से पहले ही एक नया फसाद कि जहाज़ में कौन बैठा, किसको बैठने की इजाज़त नहीं मिली। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए मेरा ये ख्याल है कि शायद वो किसी चार्टर प्लेन पे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर इसलिए नहीं उतर रहे कि इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो भी कराची एयरपोर्ट पे उतरी थी, सानह कारसाज आपके इल्म में है। तो इतला ये है कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, जिसकी वजह से पार्टी ने ये फैसला किया, और ये गालिबन को इतला किसी फ़ॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने शायद कन्वे की है वहाँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं।
دہشت گردی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ سب کے علم میں ہیں. پختونخوا بلوچستان چونکہ اس طرح مرکزی میڈیا میں ہم زیر بحث ہی نہیں لاتے، لیکن وہاں پہ تو حالت جنگ ہے بہت سے علاقوں میں، اور وہیں سے لوگ آئے تھے. محترمہ بینظیر بھٹو کا ایونچولی پھر ساتھ جو شہادت ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور نواز شریف کے ہی دور میں نارتھ وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا تھا. یعنی نواز شریف وہ آدمی ہے جو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی ایک اوپن پوزیشن ہے. جنرل عاصم منیر جو ہیں سپہ سالار، ظاہر ہے ان کی پوزیشن کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں. وہ بالکل ایک فساد کو یعنی وہ تو قرآنی آیات سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں اور یہ دہشت گرد جو ہیں اس کی کوئی ظاہر جگہ نہیں ہے. تو وہ ایک افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات اور دہشت گردی کی وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے ختم جنگ. اس کے بعد وہ امریکہ چائنا نئی گیم ہے افغانستان بلوچستان. اب ان معاملات میں پاکستان کا الیکشن پاکستان کا داخلی معاملہ نہیں ہے صرف، اس میں دوسرے پلیئرز بھی ہوتے ہیں. ایک نتیجہ ہم بھگت چکے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی جو مینار یعنی ایئرپورٹ آنا، وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ مینار پاکستان اور وہاں سے پھر رائے بند چلے جانا، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ لاہور ایئرپورٹ کتنے لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. وہ تو مینار پاکستان نہیں پتہ چل جائے گا کتنے لوگ آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. معاملہ یہ سیکورٹی سے متعلق ہے. آگے آئیے، ان کی جو تقریر ہے اس میں جو انہوں نے کہا جس پر یہ تھتلی مچی ہوئی ہے کہ شہباز شریف واپس اس لیے آ رہے ہیں منانے کے لیے، وہ دیکھیے اختلاف رائے تو ہر خاندان ہر یعنی فرد کا دوسرے فرد سے ہوگا. یہ جو انگوٹھے کے نشان ہیں یہ اس کائنات میں صرف ایک ہی آپ ہی ہیں جس کے پاس یہ اپنا ایک امپریشن موجود ہے. کسی اور کے ساتھ یہ آپ کے ہاتھ کے نشان نہیں ملتے، فنگر پرنٹس نہیں ملتے. تو اسی طرح سے ظاہر خیالات بھی نہیں ملتے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آپ کوئی ڈرامہ پروڈکشن بھی لے لیں، فلم پروڈکشن لے لیں، وہاں پہ بھی آپ کو یہی ہوگا. بلکہ میں پچھلے دنوں امیتابھ بچن کی ایک فلم دیکھ رہا تھا، بڑی مزیدار. انہوں نے امر اکبر اینتھنی، ان کی ایک بڑی سپر ہٹ فلم تھی، ہمارے بچپن کی بات ہے، بڑی سپر ہٹ فلم تھی، بڑا مزے. اس فلم کی پر انہوں نے اتنی بے رحم تنقید کی امیتابھ بچن نے، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت جب وہ بن رہی تھی تو اس بنگالی ڈائریکٹر کے ساتھ ان کی کتنی شدید بحثیں ہوتی تھیں کہ یہ کیا بے وقوفیاں تم کر رہے ہو، کون اس کو دیکھ کے مانے گا. لیکن وہ پریویل ڈائریکٹر کی بات ہی کی اور وہ درست ثابت ہوا. اپنے زمانے کی وہ فلم سپر ہٹ تھی. آج آپ دیکھ کر بے شک کیا خیال لگائیں، لیکن اپنے زمانے کی وہ سپر ہٹ فلم تھی. تو اختلاف رائے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف تو اس حد تک، یعنی میں آپ کو مثال ابھی دے دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو بطور وزیر اعظم آخری تقریر کی تھی وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی جس میں آپ فی البدی کوئی بات بول جاتے ہیں یا منہ سے نکل جاتی ہے. اول تو ظاہر ہے آپ کسی بھی سیزن پولیٹیشین سے یہ امید نہیں کرتے کہ اس کی سلپ آف ٹنگ ہو جائے. تو وہ جو آخری تقریر تھی وہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ، ایک لفظ پہ غور ہوا ہوا اس تقریر میں، اور اس تقریر میں باقاعدہ شہباز شریف نے جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تھینک یو جنرل باجوہ. اب ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے، سب نے سنی ہوئی ہے. اسی جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر کے نواز شریف جو کہ اصل لیڈر ہے، جس کا ووٹ بینک ہے، جو پارٹی یعنی جس کی ہے بندے کی، وہ قائد جب اپنے تقریر میں اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ ہدایت کرے گا کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا ہے اور جنرل فیض نے یہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک انتشار، ایک اختلاف جو ہے وہ اب اختلاف سے آگے بڑھ کے انتشار میں تبدیل ہو جائے گا. تو وہ انتشار ہے بیسیکلی. اچھا، اب یہ اس طرح کا انتشار ہے جیسے کسی بھی، میں نے آپ سے گزارش کی، اختلاف رائے قبیلے، خاندان، شہر، ملک، ریاست، ادارے سب میں ہوتا ہے. لیکن اس انتشار یعنی اختلاف ہوتا ہے، انتشار نہیں ہوتا. اختلاف اگر ایک حد سے بڑھ جائے انتشار ہو جاتا ہے. پاکستان کی جو اسکیم ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے، یہ آئین کے مطابق چلے گا یا یہ آمریت پہ چلے گا، یہ اختلاف جو ہے یہ کبھی طے نہیں ہو پایا اور انتشار اس میں آتے رہے ہیں. اسی انتشار کا پی ایم ایل این اگر شکار ہو گئی، خدشہ یہ ہے کہ اگر شکار ہو گئی یا یہ اختلاف ریزالو نہ ہو سکا تو یہ انتشار میں تبدیل ہو جائے گا. اگر آپ پی ایم ایل این کے ورکر ہوں یا اس کو واچ کرتے ہوں تو آپ بھی ظاہر ہے کہ یعنی اختلاف ایک حد تک جیسے میں نے گزارش کی چلتا ہے، لیکن انتشار کی طرف بات آ جائے گی تو وہ آپ ٹھیک جاتے ہیں یا غلط جاتے ہیں. انتشار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی نہیں جاتے. سو اس چیز کو حل کرنا چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو بند راستوں کو کھولتا ہے، کھلے ہوئے راستوں کو بند نہیں کرتا. اور کامیاب سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ نے موجودہ حالات کے اندر ہی آپریٹ کرنا ہے نا میرے بھائی. حالات اپنی مطابق تو نہیں تبدیل کریں گے، لیکن وہ کام کرنا شروع کریں گے تو تبدیل ہوں گے نا حالات. جو کام کی شروعات ہے وہ تو انہی حالات میں ہوگی جو موجود ہیں. اچھا، تو موجودہ جو حالات ہیں ان کے اندر آپ کے پاس کتنی سپیس ہے چینج لانے کی فار بیٹرمنٹ. یہی چیلنج ہوتا ہے.
ورنہ اگر آپ بنیادی مسائل کو لیں گے تو وہ تو پھر آپ کو میرے جیسا معمولی طالب علم بھی بتا دے گا کہ اس بات کو حل کر لیں، اس بات کو حل کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ حل کرنا کیسے ہے، یہی تو چیلنج ہے. اور یہ جو مسئلے کو حل کرنا کیسے ہے، یہ جو چیلنج ہے، اس چیلنج کے لیے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، روڈ میپ ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ چلتے ہیں. تو یہ جو دو ایکسٹریمز میں نے دو نقطۂ نظر میں آپ کو بتائی ہے. اچھا، اب چونکہ اوپر یہ تقسیم ہے جس کو لے کر پھر چسکے بازی ہوتی ہے، ابھی ہو رہی ہے نا شہباز شریف کی واپسی کے بعد چسکے بازی ہو رہی ہے نا ساری. یہ چسکے بازی کا اثر پھر نیچے پڑتا ہے، وہاں بھی پھر ایک دھڑے بندی جو ہے وہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انتخاب یعنی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی اپنی تیاری کرے گی، باقی پارٹیز اپنی تیاری کریں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جب کہ بالکل منزل سامنے آئی کھڑی ہے، ہاتھی گزر گیا دم رہ گئی ہے، تو اکٹھے بیٹھ کے یعنی اس طرح کے انتشار کو ہر سیاسی پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے انتشار کو ختم کرے، کیونکہ پاکستان اب مزید کسی نقصان کا میرا نہیں خیال کی گنجائش اور رہ گئی ہے. طالبان والا معاملہ ختم نہیں ہوا، وہ بھی خاموش فریق ہوں گے اس الیکشن میں. پلیز انڈرسٹینڈ، سیکورٹی کنسرنز ابھی باقی ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے میرا خیال ہے کہ پھر آپ اگر آگے بڑھیں گے تو شاید اس میں سب کے لیے خیر کی خبر ہو. اور بس ویلاگ ختم ہونے سے پہلے اتنا کہ یار انوار الحق کاکڑ، میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ گلگت بلتستان کے شاید چیف سیکرٹری نے حکم کیا ہے کہ اس کی سرکاری گاڑیوں کے اوپر اردو میں لکھا ہوگا کہ یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، یہ گاڑیاں پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، ٹیکس پیئرز کی ملکیت ہے. ونڈرفل آئیڈیا، اس لیے یہ کبھی باقی ملک میں نہیں ہوگا، لیکن یہ اگر ہو تو یہ انتہائی اچھا ہے کہ اوپر سے لے کے یعنی آپ صدر سے شروع کر دیں اور پھر نیچے ڈی ایس پی، کمشنر، یہ جو ان کے پروٹوکول کی سرکاری گاڑیاں، ان کے اوپر لکھنا چاہیے بڑا یہ جو لے کے شو مارتے ہیں نا کہ جی میں جا رہا ہوں تو یہ تو وہ افسر، ان گاڑیوں کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ عوام کی ملکیت ہے، یہ اس کی نہیں ہے. جو یہ اپنا ان کے جہازوں پہ لکھنا چاہیے انوار الحق کاکڑ جس سرکاری جہاز پہ گیا، ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو تم، یونائٹڈ نیشنز تم جا رہے ہو، کیا کام ہے تمہارا؟ فارن منسٹر کو بھیج دو، ختم ہوگی بات. لیکن خود جا کے سیلفیاں لینے کے شوق ہیں. آئی ایم ایف کے آفیشل سے مل رہے ہیں، آئی ایم ایف کے جس آفیشل سے مل رہے ہیں وہ سیلفی تو خیر ان کی جو ہو رہی ہے، یہ جب عمران خان کے ساتھ گئے تھے اس زمانے کی لی گئی ہے، وہ والا شوق پورا کرنے گئے ہیں بھائی صاحب کہ اس دفعہ میں خود ہی ذرا وزیر اعظم بن کے چلا جاؤں. آئی ایم ایف کے جس آفیشل سے ملے ہیں وہ آفیشل ملنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ میں نے تو اسے کہا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ امیروں پر لگاؤ، غریبوں پر رحم کرو. کیا خدا کی قسم ان کی، یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس مٹیریل کے بنے ہوئے لوگ ہیں، کس طرح حوصلے سے جا کے یہ آئی ایم ایف کے لوگوں سے ملتے ہیں جو اسی وقت ان کو ذلیل کرتے ہیں. یہ پھر اس طرح ڈٹائی سے کھڑے ہیں. اس دعا کے ساتھ بہرحال ہم تو دعا کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.